اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لعنت بھیجنا، کسی بھی کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو فوراً لعنت بھیجنے لگتے ہیں، یا تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، موت آ جائے، مر جائے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کچھ، کہ اس طریقے سے تو اس کو لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم کسی کو لعنت دیتے ہو تو وہ لعنت نکل کر آپ کے منہ سے نکل کر آسمان کی طرف چڑھتی ہے، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ لوٹ کر زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے جس کے اوپر لعنت بھیجی ہے اس کے پاس وہ لعنت جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوا، یعنی اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس پر لعنت بھیجے، اس نے ایسا کوئی گناہ غلط نہیں کیا ہے کہ اس کو لعنت دی جائے، تو وہ لعنت لوٹ کر آپ ہی کی طرف آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ بھی غلطی ہو گئی، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی خرابی ہو گئی، کچھ بگاڑ ہو گیا، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی بھی فتنہ فساد ہو گیا ہے، تو آپ اس پہ لعنت بھیجنے لگتے ہیں۔ عام لینگویج میں قرآن میں آئی ہے، لعنت کا حکم آیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے، فرشتوں کی بھی لعنت آئی ہے، اللہ اس کے رسول کی بھی لعنت آئی ہے، تو یہ لعنت بھیجی ہے، لیکن ظالموں پر بھیجی، کافروں پر بھیجی ہے، نہ جھوٹوں پر بھیجی ہے۔ تو اس طرح پر لعنت آئی، اس طرح سے قرآن نے بھی لعنت میں آئی ہے، لعنت کا حکم آیا ہے، لیکن ہم عام عموماً عوام ہی، ہم نے کسی سے کوئی کام دیا، اس نے بگاڑ دیا تو اسی کو کہنے لگتے ہیں اس پہ لعنت ہو، کچھ بھی۔ تو ان چیزوں میں لعنت اس طرح سے بھیجنا منع ہے، یا ہم کسی اور طریقے سے اس کو برا بولتے ہیں، اٹ مینس کی تیرا نقصان ہو جائے، تو مر جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارے ساتھ کسی نے کوئی جھگڑا کر دیا تو تیرا برا ہو، تو وہ برائی، وہ سب چیزیں جو بھی ہم بولتے ہیں نا، وہ اس کو نہیں ہوتی، ہمیں طرف لوٹ کر آتی ہے، اس کے اوپر نہیں جاتی، کیونکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو بات ایک الگ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو، انسانوں کو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، اس لیے ہمیں انسانوں کو کسی پر لعنت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ حد درجے کی پریشانی، تکلیف، آپ کو مصیبت کسی کی ذریعے سے لاحق ہو، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لاحق ہو، یعنی آپ کو بہت زیادہ ستا رہا، بہت زیادہ تکلیف دے رہا، بہت پریشان کر رہا، جس کی وجہ سے آپ ناقابل برداشت آپ کی تکلیف ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ہے نا، یا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یا کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح سے کے الفاظ استعمال کر کے آپ کہہ سکتے ہو۔ یہ طریقہ بھی قرآن نے بھی یہی طریقہ سنے، پرٹیکولرلی کسی ایک انسان کی، کہ آپ کا اس سے کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کو بولو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مناسب نہیں، قرآن نے بھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں لوٹ کر ہماری طرف آتی ہیں، اور پھر ہم برائی، تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لعنت کا اثر ہم پر ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے ہی کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے توبہ طائب کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔